اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود اور سورہ یوسف کا پہلا حصہ آج تلاوت ہوا ہے۔ اس سورت کو سورہ ہود اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قوم عاد کی طرف جو مبعوث کردہ نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام ان کا بھی ذکر ہے اور دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم کی اللہ رب العزت نے صفات بتائیں اور اس کے نزول کا مقصد بتایا کہ یہ محکم مضبوط اور مفصل کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس اللہ کی عبادت کرے، اسے پہچان کر توبہ اور استغفار کیا کرو، اس کا دنیا میں تمہیں بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ کے حکموں سے روگردانی کرو گے، اس کی سزا بھی سخت ہے۔ اللہ کے سامنے تم سب نے تم سب کی حاضری بھی ہونی ہے۔ وہ ظاہر اور باطن ہر چیز سے باخبر ہیں، جو ہر جاندار کو رزق بھی دیتے ہیں اور ہر ایک کا رزق اس کے ٹھکانے تک پہنچاتے بھی ہیں۔ زمین اور آسمان کی تخلیق، اس میں اللہ نے تمہارے لیے آزمائش رکھی ہے اور یہ تمہارا امتحان بھی ہے کہ تم ان میں غور کر کے اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ بعض بعد الموت کو یاد رکھو۔ کفار اور مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ہم صحیح نہیں، ہمارا مذہب غلط ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ان سے یہ کہو کہ ہم نے اس کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے اور اس وقت تک اسے روک کر رکھا ہے، مگر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تم بچ نہ پاؤ گے۔ نعمت کے ملنے پر خوش ہوتے ہوں تو نعمت چھنتے وقت بھی نعمت کے چھن جانے پر ناشکرے بھی نہ بنو۔ اگر وہ تمہیں دوبارہ مل جائے تو سابقہ حالت کو نہ بھولو۔ صبر کرو اور نیک عمل کیا کرو، مغفرت اور اجر کے مستحق بنو گے۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ قرآن سے ایک تو سوال ان کا یہ تھا کہ قرآن کریم یہ جو کتاب ہے اس میں سے ہمارے بتوں کے خلاف جو آیات ہیں وہ نکال دیں، یا وہ آیات اس میں شامل کر دیں کہ جس میں ہمارے بتوں کی مخالفت نہ ہو۔ دوسرا سوال یہ تھا آپ اگر نبی ہیں تو آپ کے پاس دنیا کے بڑے بڑے خزانے کیوں نہیں ہیں؟ تیسرا یہ تھا کہ آپ فرشتے کیوں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ نے ان تینوں باتوں کا جواب دیا کہ ان سے کہو کہ جہاں تک قرآن کریم کی آیات کی تبدیلی کی بات کرتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ زبردستی کسی کو مسلمان کرنا مقصد ہی نہیں ہے، اور جہاں تم خزانوں کی بات کرتے ہو میں نبی ہوں، بادشاہ نہیں ہوں۔ تیسری بات کہ تم کہتے ہو آپ فرشتے ہوتے یا آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے، تو فرشتہ کس صورت میں آئے؟ اگر اصلی شکل میں آئے گا تم دیکھ نہ سکو گے، اور اگر انسانی شکل میں آیا تو تم پھر بھی نہیں مانو گے، اسے انسان کہو گے۔ اگر یہ قرآن کریم بقول تمہارے یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو تم اس کی طرح 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ نہیں بنا سکتے تو اس کو مان لو اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ جو شخص نیک اعمال میں دکھلاوا کرے گا، شہرت چاہے گا، اسے دنیا میں مل جائے گی مگر آخرت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ خالص مومن اور منکر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور دونوں کا ٹھکانہ بھی الگ الگ ہے، جنت اور جہنم۔ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ روز محشر ہر نفس کے ساتھ اس کے گواہ پیش ہوں گے۔ ظالم کی نشانی یہ ہے کہ خود بھی گناہگار ہوگا، دوسروں کو بھی سیدھی راہ سے روکے گا، اسلام پر نکتہ چینی کرے گا۔ فرمایا یہ کفریہ کام ہے۔ اگر ہم دنیا میں عذاب لانا چاہیں تو تم اس سے چھپ نہ سکو گے، مگر یہ اللہ کی طرف سے تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ بدکار پر دنیا میں پریشانی کا نہ آنا یہ آخرت میں دگنے عذاب کی نشانی ہے۔ ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرو، دائمی جنت نصیب ہوگی۔ مسلمان اور کافر کی مثال ایسی جیسے اندھے اور بہرے اور دوسری طرف سننے والے اور دیکھنے والے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا اور قوم والوں نے ان پر 7 بڑے بڑے اعتراضات کیے تھے، ان کے جوابات اللہ نے دیے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ انسان کیوں ہیں؟ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں وہ تو ہم میں سے کمزور اور حقیر قسم کے لوگ ہیں۔
تیسرا یہ تھا کہ آپ کو کوئی بڑی فضیلت تو حاصل نہیں ہم میں، ان کی نظر میں فضیلت اس پہ ہوتی تھی کہ دنیا میں مال و دولت زیادہ ہو۔ چوتھا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے غرباء اور فقراء ہیں ان کو اپنے سے دور کریں، ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والے بھی کرتے تھے۔ پانچواں سوال ان کا یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس دنیا کے خزانے کیوں نہیں ہیں؟ چھٹا سوال یہ تھا کہ آپ عالم الغیب کیوں نہیں ہیں؟ اور ساتواں سوال یہ تھا کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب آئے گا، اسے لاؤ۔ اللہ نے ساری باتوں کا جواب انہیں بتایا کہ ان سے کہو کہ نبی انسان ہی ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات، نبی کے اولین متبعین جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کمزور طبقے اور غرباء اور فقراء لوگ ہوتے ہیں، یہ نبی کی پہچان ہوتی ہے۔ تیسرا جو تمہارا سوال ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مجھے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، مجھے اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ان غریبوں کو اپنے سے دور کر دیں، یہ میں نہیں کر سکتا، اس پر اللہ ناراض ہوں گے۔ پانچواں سوال تم نے خزانوں کا کیا، تو میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں نبی ہوں۔ چھٹا سوال تم نے کہا عالم الغیب، تو میں عالم الغیب نہیں ہوں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور ساتواں تمہارا سوال تھا کہ اللہ کا یہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا، تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا ضرور، اس وقت کب آئے گا اس کا وقت اللہ کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان کفار سے کہہ دو کہ اگر یہ قرآن بقول تمہارے من گھڑت یعنی خود کا بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب آخری عمر ان کی تھی، تقریباً 1050 سال عمر تھی ان کی، جس میں سے پورے 950 سال انہوں نے تبلیغ میں گزارے تھے، 40 سال نبوت سے پہلے کے تھے، اور 60 سال پھر جب قوم نوح غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ حیات رہے تھے۔ ان کا تفصیلی واقعہ گزرا ہوا ہے اور پہلے وہاں پر موجود ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آخری عمر میں جب یہ بڑھاپے میں تھے، اب اندازہ لگیں کہ 1050 سال کی عمر اور بڑھاپے میں 950 سال محنت کی، اور ان کی عجیب زندگی، یہ قوم والے اتنا مارتے تھے، بعض اوقات اتنا مارتے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے، تو وہ سمجھتے یہ ختم ہو گئے، چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہ پھر اٹھتے، پھر جب صحت ملتی پھر ان کے پاس جاتے۔ سورہ نوح میں آگے تفصیل آئے گی، انہوں نے پھر آخری عمر میں اللہ سے شکایت کی تھی۔ 2 نبی دنیا کے ایسے گزرے جنہوں نے تھک مان کر آخر میں اپنی قوم کو بد دعا دی تھی۔ 2 نبی تاریخ میں گزرے، 1,44,000 انبیاء میں سے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو اپنی قوم میں 950 سال محنت کے باوجود جب تھک گئے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے ان کو ہر طرح سے سمجھا دیا، مجھ سے اب نہیں ہو سکتا، میرے اب جسم میں جان نہیں رہی، ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی، بال میرے سفید ہو گئے، میں ان کے پاس راتوں کو بھی جاتا تھا، دن کو بھی جاتا، اکیلے ان کو بٹھا کر سمجھاتا، اجتماعی سمجھاتا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اے اللہ میں آپ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اس قوم کو ختم کر دے، اور اس قوم میں سے اگر ایک آدمی بچے گا تو وہ آنے والوں کو گمراہ کرے گا، سب کو تباہ کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب طوفان آیا تو اس میں ساری قوم غرق ہو، سوائے 82 لوگ بچے تھے، اور وہ 82 بھی وہ لوگ تھے جو کشتی میں بیٹھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ عراق سے چل کر آرمینیا تک پہنچے تھے 6 مہینے میں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے جو نسل چلائی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل چلی تھی، حام، سام اور یافس کی۔ اس وقت دنیا کے اندر 3 طرح کے جو لوگ ہیں رنگت کے اعتبار سے، یہ ان تینوں کی اولاد ہے۔ تو اللہ نے ساری قوم کو تباہ کر دیا، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا بھی دیا تھا کہ اے نوح، آپ نے بڑی محنت کر لی، بہت اپنے آپ کو تھکا دیا، جتنے لوگوں نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گیا، باقی نہیں ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے یہ بد دعا کی تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود، ان دونوں اقوام کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے تھے، یہ فرشتے جب آئے تھے تو یہ 2 باتوں کے لیے دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ جبرائیل امین کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی اہلیہ تھی حضرت سارہ، جو ساتھ وہاں سے عراق سے چل کر آئی تھی، ان کی بھی اولاد نہیں تھی، اور دوسری جو اہلیہ تھی حضرت ہاجرہ، ان کے ایک بیٹا حضرت اسماعیل تو تھے، لیکن جو اللہ کا حکم تھا وہ کنعان سے آ کر انہوں نے مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، تو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔
اور ساتھ میں یہ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو پیغام دے دیا، ہم نے جانا ہے آگے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرشتے جب دنیا میں آتے ہیں اور یہ کہیں کہ ہم نے کسی اور کام سے جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی قوم کی تباہی کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سدوم والوں کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ اس وقت وہی ایک قوم ہے جس میں لوط علیہ السلام موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دبے لفظوں میں سفارش کی، بچانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے یہ قوم بچ جائے، لیکن جبرائیل امین نے فرمایا کہ اب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب ہم جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اور قوم لوط کی طرف چل دیے پیغام یہ فرشتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تھا فرعون کی طرف تو ان کا بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ ان تمام اقوام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، بعض اقوام کے نشانات ابھی بھی باقی ہیں دنیا میں۔ عذاب ہمیشہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، جب لوگ گناہوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ قیامت کا یقین ہے تو ان باتوں سے عبرت حاصل کرو، قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ احوال قیامت یہ ہیں کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، اس دن کوئی بول نہ سکے گا، انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک حصہ جہنمی اور ایک جنتی ہوگا۔ جہنمی جہنم میں چیختے چلاتے رہیں گے مگر انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، نہ ان کی کوئی سنے گا۔ اہل جنت کو ان کی دنیا کی زندگی کا اچھا بدلہ ملے گا۔ بدکاروں پر اور مشرکوں پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ تورات کے بارے میں جن لوگوں کو اختلاف تھا وہ بھی ہلاک ہوئے اور بعد از موت ان کو بھی سزا ملے گی۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس امت کو کچھ احکامات دیے، فرمایا دین پر ثابت قدم رہیں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، نافرمانی سے بچیں، کفار سے میل جول اور دوستی یا ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، اللہ ہی کو اپنا مددگار سمجھیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیں تاکہ گناہ مٹ جائے، تکلیف پر صبر کریں، لوگوں کے ساتھ احسان کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ پہلی امتوں میں جو لوگ یہ کام کرتے تھے جب ان اقوام پر عذاب آتا تھا تو ہم ان لوگوں کو بچا لیا کرتے تھے۔ نفس کی اتباع سے بچیں، ظلم نہ کریں، ہمیشہ ظلم کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اللہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتے۔ یاد رکھیں جہنم انسانوں اور جنات سے ہی بھرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو واقعات آپ کو سنائے جا رہے ہیں سابقہ انبیاء کے، یہ آپ کی تسلی کے لیے ہیں، مگر امت کے لیے اللہ کا ان میں پیغام ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے۔ کفار اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، اللہ کی پکڑ ان پر ضرور آئے گی۔ وہی اللہ عالم الغیب ہیں، اسی کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ سورہ یوسف، اس صورت میں اللہ رب العزت نے پوری صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے ان میں صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس کو اللہ نے خود بھی کہا ہے کہ احسن القصص، یہ بڑا بہترین اور ایک بڑا عجیب واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا۔ اصل میں یوں تھا کہ یہودی مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، بڑا مشہور سوال تھا وہ، کہ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل تو اللہ نے اصل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان کا اصل جو رہنے کی جگہ یا ان کا جو علاقہ تھا وہ تو کنعان تھا، یہ لوگ مصر کیسے آئے تھے؟ یہ سوال تھا ان کا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ پوری صورت نازل کی اور اس میں پورا واقعہ بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے، ان کا بیٹا وہاں سے باقی بھائیوں نے چھینا ان سے اور اس کو لا کر کنویں میں پھینکا، پھر وہ وہاں سے مصر چلا گیا، مصر میں اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، پھر یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے مصر بلا لیا، پھر بنی اسرائیل مصر میں آئے، پھر طویل عرصہ مصر پر انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد پھر جب قبطی دوبارہ غالب آئے تو ان بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا، پھر طویل عرصہ یہ غلامی میں رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے اس غلامی سے نکالا اور فرعون کو غرق کیا۔ یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کا یہ پورا واقعہ تفصیل، بڑا زبردست اور دلچسپ واقعہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ یا اس سے پچھلی جب خلاصہ ہوتا تھا اس میں تفصیل سے بیان ہو گیا ہے، تو اگر اس کو سننا چاہیں یا کوئی دلچسپی ہو تو یوٹیوب پر جو چینل ہے ہمارا اس پر یہ واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اس کو اگر وقت ہو تو ایک دفعہ سن لیا جائے، بڑا زبردست اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔